نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآوازیں بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین لائق ہم تیری ذات کے محمود ہے تو لائق ہم تیری ذات کے محمود ہے تو لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو اور انکساری میرا مقصود کہ بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو ہے ورا حد تعین سے تیری ذات قدیم کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو اور حسن پردے میں بھی بے پردہ نظر آتا ہے اتنا چھپنے پہ بھی منظور ہے تو مشہود ہے تو اور ایک آدم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا سب کا محبوب ہے تو مطلوب ہے تو مقصود ہے تو اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں اور گناہگاروں درود والہانہ بیچ کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں چاہے ابرار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ میرے اشعار سنتے ہیں اور سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن اب آپ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر اور باغ کونین کے سارے اشجار پر جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر اور چشم انسان سے اشکو کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسمان کے توشالے میں ٹانگے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر و انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جتنے حرف ہیں اور ہر حرف میں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کونوں مکان کی بات چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کونوں مکان کی بات پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاء کی بات اور آتی ہے یوں لبوں پہ شاہ انس و جاں کی بات کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات اے باد صبا نہ چھیڑ مجھے ان کی یاد میں کیسی بہار کس کا چمن کیا خزاں کی بات اور نام ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر یا رب وہیں پہ جا کے کہوں اے جہاں کی بات اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا بہت تم نے نصیر چھیڑ دی آج کہاں کی بات
کہا کے بعد اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وعظم شانہ وعدم برہانہ کہ حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات حامی بے کساں ہم سارے جہاں دستگیر زماں بوجہ تخلیق کائنات تائیدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربال میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت میرے مسلک کے عظیم سناہا اور میرے سامنے تشریف فرما ارباب فکر و دانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمامی احباب بہوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ اصالِ ثواب کی بزم محترم المکرم جناب ملک فرد منظور صاحب آپ کے والد بزرگوار میرے برادر مکرم ملک محمد علی صاحب کے دادا جان انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ملنسار محبت فرمانے والے شفقت فرمانے والے چاہے وہ دنیا دار ہو دیندار ہو جس کے بھی ساتھ ملتے بڑی محبت کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے اور آج بھی ان کی وہ یادیں ان کی وہ محبت بڑے الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ میری مراد صوبیدار منظور حسین صاحب مرحوم مغفور اللہ آپ کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ کے اصالِ ثواب کی بزم ہے، دعا کرتے ہیں اللہ اپنے ذکر کا وسیلہ ذکر مصطفیٰ کا وسیلہ آپ کو جنت بری میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کی اس پاک بزم کا آغاز اللہ کی لارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہوگا، تو ملتمس ہوں جناب حافظ و قاری صاحبزادہ ذوالقرنین چشتی صاحب آپ ہماری بزم کی زینت بن رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ حافظ و قاری ذوالقرنین چشتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله الله الرحمن الرحيم سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله ما شاء الله هو عالم الغيب والشهادة
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ما شاء الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ما شاء الله سبحان الله هو الله خالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله جزاک اللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے صاحبزادہ حافظ ذوالقرنین چشتی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کی عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوران تلاوت کلام الہی حضرت علامہ مولانا عبداللہ قمر سیالی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ استاد الحفاظ جناب حافظ خضر صاحب آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے آقا سارا قرآن تیرا رگے بیاں لگتا ہے۔ ماشاء اللہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کے صدا بلند کیجیے۔ سبحان اللہ آقا سارا قرآن تیرا رگے بیاں لگتا ہے، جس کا ہونے کاری وہ تیری زبان لگتا ہے، اور سوئے افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، سوئے افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، آقا یہ چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ آقا تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا
چہرے پہ قرآن نظر آیا. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ, ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ, قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. اور میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پہ, اس گندگی کے ڈھیر سے اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں تو مظفر بھری ہوئی, مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ, مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. اب آبدی وقت حضرت علامہ مولانا عاطف صاحب ہماری بزم کی زینت بنے. میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ملتمس ہوں ہمارے بزرگ مہمان جناب صوبیدار محمد عباس صاحب آپ تشریف لائیں گے اور 5 سے 7 منٹ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. میں آپ کی آمد کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تاخیر کے میں شروع کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے, تو بات کی قدر کرنے والا میں انسان ہوں. اگر یہ نہ بھی بتاتے تو میں ان سے پوچھ لیتا کہ میرا ٹائم بتا دیتا کہ میں اپنے ٹائم میں رہ کے اپنی حاضری پیش کروں. میں کوئی عزیزم بھائی عزیز نیم نقشبندی کو بھی پتہ ہے اور علی رضا چشتی صاحب کو پتہ ہے. یہ بات میں کئی محفلوں میں کہہ چکا ہوں, صرف اتنی بات ضرور کروں گا کہ میں نعت خواں بھی نہیں ہوں, عالم بھی نہیں ہوں, فاضل بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, ایک ادنا سا آدمی ہوں اور ان پڑھ ہوں اور نعت خواں علماء کا قدردان ہوں. مالک کے حق خوشی کرم نوازی ہے مجھ پہ جس نے اپنے حبیب کے صدقے اور آپ کے موضوع نے مجھے یہاں تک اس لیے تک لائے. تو میں ایک 2 شعر درود پاک میں پڑھوں گا اور اس کے بعد کلمے سے 2 شعر پڑھ کے الوداع شعر پڑھ کے جائیں گے. 11:56 منٹ ہو گئے تو تقریباً بس 12:03-4 منٹ کرنے چھوڑ. میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے آپ سب نے. صلی اللہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سمجھ پڑھ صلی اللہ علیہ یا میرے نبی اس سونے نبی بازو, میرے نبی اس نبی بازو دسوئیوں نے رکھا عرش اتے جس نے رحمت جو سارا لئی او کسے نہ جس دا روئے اس دن وچ برکتاں تیروں او سونے نام تیری کار وچ کوئی ایسا رسول کو میں جو رب کرائے جس کو جنت دی سیر ہوئے. پڑھیے صلی اللہ
ویلے آخری میں وجود اندر مست عشق رسول کی تاریخ کر دیں ویلے نجات میں ریال باؤتے کلمہ سونے محمد دا جاری کر دیں ذکر لماتے ہوئے لا الہ ذکر آخری اور میرے ساتھ صلی علی محمد پڑھے صلی علی رسولنا اور مامرے دیکھو بجن پہ او بامو بیڑا ویلا جگ وچھڑن نے او ویر بیڑا رے اجڑ جاتا ہے میلا ربا سوڑ لے میری صدا سوڑے میرا کوئی نہیں تیرے سوا سوڑے صدقے سوڑے دے کرام کا سوڑے اپنے سوڑے دا روزہ پھر سوڑے بخش دیں تو میرے گناہ سوڑے اس روح نو بخش گناہ سوڑے کہ بیماروں خاص شفا سوڑے صدقے اپنے محمد مصطفیٰ سوڑے عرضہ مان لے میرے خدا سوڑے شالا مرنا پیڑا کے مرا سوڑے عرضہ کر دے منگا میں دعا سوڑے کلمہ پڑھ دیو بھجن سا سوڑے پڑھے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھیے لا الہ الا اللہ او جاوے سجنا حوالے والا بردے او رگ دینا قبر آئے ایک دن ایسا بیان ملیں گے وہ صدا وہ چھوڑے نہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ کلمہ شریف کا ذکر فرما رہے تھے خوبصورت انداز میں بڑی محبتوں والی شخصیت ہے دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو عمر خضر عطا فرمائے ملتمس ہوں عظیم عطا رسول جناب علی رضا چشتی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے جناب علی رضا چشتی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دبنال پڑھو صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ سردار منظور صاحب انتہائی عظیم انسان تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، مسکرا کر ملا کرتے تھے، اور ایک دین سے اللہ کے محبوب بندو سے مدح خانوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اللہ ان کی قبر نور اللہ نور عطا فرمائے، جو لفظ اچھا لگے سبحان اللہ کی صدا سے لا چلی چھوڑے والی تے ککھ نہ چھڈیا پلے، وسن گلیاں تے کھلن بوئے، اے یار نہ تھیون کلے، اے اساں سڑے وچ جدائیاں، اے صدمے اٹھے تھلے، ماپیاں نال نصیر بارا تے ماپیاں باجو اجڑے شہر محلے، رب دی مثل نہ کوئی داتا، جو دیوے بن منگے دخل نصیب نہ دیون دیندا، جس نو جس رنگ رنگے جے پچھ پوے ابلا تھائی، کمبن چنگے چنگے جے آوے سونا فضلا تائی، گج دیوے لکھ ننگے۔ پیر صاحب لکھ رہا ہوں سماتا نظر، جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بلا، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، غلام بن کر رہے عمر پر بائی نہ کہا، وفاؤں کو بھی پتا چل گیا وفا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہ جلتے خیمے یہ لاشیں یہ آبد بیمار، بتاؤں تجھے شام کربلا کیا ہے، یہ میزان یہ محشر یہ پل صراط اللہ لپٹ جاؤں یہ
میاں صاحب کے چند مصرے جو سردار صاحب منظور صاحب کے سارے ثواب کے لیے اور ان کی جدائی میں میاں صاحب فرماتے ہیں ٹر گئے اے دلدار دلاں دے اے وطنوں چکوے اجڑی بستی اے نظریہ کنڈ دیتی جد یاراں مٹی نال تو مٹی ہونا اے قاضی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا اے کل مٹی دے تھلے مٹی دا تو پانڈا بڑیو تے آخری دن پجنا نیوایوں کے اے رے محمد اے چھٹ دے اونچا گجنا نیویاں نال منظور صاحب انتہائی اخلاق کے اعلیٰ اور میرا انصار آدمی تھے اور یہ شعر ترجمانی کر رہا ہے اس کے لیے نیویاں نال نیواں ہو جا اے نیواں رکھ دروازے اے آ جاوے آواز اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسی سب دانے ایک ایک کر کے سبوں نے پسنا اے کیا راجے کیا رانے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب علی رضا چشتی صاحب وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے علاقے کی خوبصورت شخصیت ہے خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں مدحہ سرائی فرماتے ہیں ملتمس ہوں جناب حافظ نعیم نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں گے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب وقار آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید بہت ہی آپ نے پہلے بھی سنا ہے احباب سے خوبصورت شخصیت کے مالک اور ہر ایک کے ساتھ اور حفاظ کے ساتھ سناخانوں کے ساتھ دین کی وجہ سے محبت کرنے والی شخصیت قبلہ مرحوم مغفور سردار منظور صاحب اللہ ان کی بخشش فرمائے آج ان کی کل کا ختم ہے اللہ کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں پیش فرما لیجیے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند اشعار بارگاہ رسالت امام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کوئی زبان خاموش نہ رہی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
اس کے دو شعر پیش کرنے کی ساتھ اجازت کرتا ہوں. ادب یہ ہے کہ جہاں کا نام آ جائے وہاں زبان پہ درود و سلام آ جائے وہاں زبان پہ درود و مدینے سے خدایا بھیا جائے بس کہ سبحان اللہ مدینے سے یا خدایا دو تین شعر پیش کرنے کے ساتھ اجازت کرتا ہوں. محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائے. ایک دو شعر آخر میں حضور رونی کشمیر اپنے وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائے. پڑھیے لا الہ
وقار یہ دسترخوان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں پیچھے احباب نے بیٹھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز گھر والوں نے جو وقت بتایا ہے 1 بجے کا اسی ٹائم پہ انشاءاللہ مقررہ وقت پہ دعا ہوگی باپ حقیقی وقت ہوتے نے باپ حقیقی وقت ہوتے نے گھر دے وچ درخت ہوتے نے غصے سے تکرار دی بولی اے بھی ہوتی پیار دی بولی کی ہویا جے سخت ہوتے نے باپ حقیقی وقت ہوتے نے پیڑ پرادہ ساتھ انوکھا ماں دا ہوندا پیار بھی چوکھا پیو عظمت دا تخت ہوندے نے باپ حقیقی وقت ہوندے نے اور باپ وچھوڑا جد پاندے نے گل گل وچ او یاد آندے نے باپ وچھوڑا جد پاندے نے آج محترم بھائی فرید صاحب کو بات پہ اپنے والد صاحب یاد آ رہے ہوں گے باپ وچھوڑا جب پاندے نے گل گل وچ او یاد آندے نے اے صدمے بڑے سخت ہوندے نے باپ حقیقی وقت ہوندے نے نرالی ہے وہ دنیا میں جو شفقت پاپ کرتا ہے نرالی ہے وہ دنیا میں جو شفقت پاپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے اور احباب یتیم ساتھ لاتی ہے دنیا بھر کے دکھ آبی سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے انتہائی ادب کے ساتھ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت واضح نقطہ دا حضرت علامہ مولانا عبداللہ قمر سیالی صاحب آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں گے اور اپنے ملحوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 5 نعرے ختم نبوت اہل سنت زندہ باد ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المطيع الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تمامی احباب جب زباں ہو کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ذات صفات صفات پر درود و سلام پیش فرمائیں آپ جس شخصیت کے لیے آج دعا کے لیے آئے ہیں نا وہ شخصیت اتنی خوبصورت ہے کہ جب بھی درود و سلام پڑھا جاتا تھا تو دیوانہ وار مصطفیٰ پر درود پڑھتے تھے اور یہاں پر ایک حوالہ عرض کرتا چلوں عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری کی بہت سی شروعات ہیں اور میں سب سے ٹاپ پر اور سب سے جو اعلیٰ شرح ہے وہ ہے عمدۃ القاری شرح اس کے اندر علامہ بدر الدین عینی لکھتے شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا علماء سے کہ جب سرکار نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے سنی ہے حدیث سب نے تو سرکار نے کیا کیا تینیاں لگائیں وہ سنی ہے نا حدیث اس مقام پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں جو نبی عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ دیکھ سکتا ہے
جا کر عالم دنیا والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب جب یہ شرح ہم نے پڑھ لی بخاری کی، عمدۃ القاری شرح بخاری، اور آپ نے سن بھی لیا، تو اس سے پتہ یہ چلا عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی ہو گئی کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام تو جھوم جھوم کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد الصلاۃ معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خوانان شیر لسان اور معزز سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آتی ہماری مجلس بسلسلہ ایصال ثواب پیکر اخلاص و محبت جناب صوبیدار منظور حسین صاحب، آپ کے لیے اشارہ انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، مفصل اور جامع گفتگو حضرت علامہ لیاقت حسین رضوی صاحبہ فرمائیں گے۔ جس شخصیت کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، وہ شخصیت نسبت والی ہے، اور بلکہ اہل سنت ہے ہی وہ جو اہل نسبت ہے۔ اہل سنت ہے یہ اہل نسبت ہے، اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ نسبت کے بغیر کوئی بھی جنت جا سکتا نہیں۔ سب اہل سنت اہل نسبت والے ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل، اگر نسبت کے بغیر کوئی جنت جا سکتا نا تو اللہ پاک اصحاب کہف کے اس حق کا کبھی ذکر نہ کرتا۔ یہ تو قرآن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو نسبت کا تھوڑا سا ذکر کریں گے بس اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کتنی شان ہے امت مصطفیٰ کی، اللہ اسے خطاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے آمن، ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ قوم نوح کا ذکر بھی آیا، قوم ابراہیم کا ذکر بھی آیا، قوم عاد کا ذکر بھی آیا، اللہ نے آمنو نہیں فرمایا، آمنو اسے کہا ہے جو امت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ آمن، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ یہ وسیلہ قرآن سے ہے، قرآن سے ہے، بعض مقامات پر دلالت النص سے ہے، اور جس مقام پر صراحت النص سے ثابت ہے۔ فابتغوا الیہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے سایہ کریمہ کی شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی اپنے بیگانے سب مانتے ہیں، سن لیں، اپنے بیگانے سب مانتے ہیں۔ قول جمیل کے اندر آپ نے لکھا ہے وسیلہ سے مراد تلاش مرشد ہے، تلاش مرشد ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب سنیں، اللہ والا وہ کون ہے، اور جو اللہ والوں کے پاس گیا وہ کون ہے؟ صحیح بخاری جی، بخاری شریف کے اسی پر ختم کریں گے، صحیح بخاری شریف، ٹھیک ہے جی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی بات لا دوں کہ یکم شوال، پرسوں جو عید کا دن گزرا ہے، یکم شوال امام بخاری کا یوم وصال ہے، یوم وصال ہے۔ علم حدیث وہ مقام الگ، لیکن ایک بات کرتے ہیں وسیلے کے حوالے سے، وضو ہمارا وسیلہ ہے۔ جب قحط پڑ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سخت گرمی ہے، تو علماء کو اکٹھا کیا، سب نے کہا اس طرح کرو کہ دائیں بائیں نہ جاؤ، سارے مل کر امام بخاری کے مزار پر چلے جاؤ، آپ کے مزار پر چلے جاؤ، اور وہاں جا کر رب سے بارش مانگو، اللہ امام بخاری کے توسل سے بارش عطا فرما دے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں حدیث پاک، بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے جناب 99 قتل کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک راہب کے پاس، عالم کے پاس گیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی،
99 قتل کیے تو نے، ہے بخشش والی بات نہیں، اسے بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد بھی دل میں یہی امید ہے میرا مولا مجھے بخش دے گا۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، رحمت حق بہانہ بھی جویت، ابھی دل میں یہی امید لے کر چلتا پھرتا ہے۔ ایک اور کے پاس گیا، وہ جانتا تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہاں پہنچ اس نے کہا ہاں تیری بخشش کا سبب ہو سکتا ہے، پر جانا وہاں ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اس مقام پر جا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اب سفر کرتے ہوئے چلا گیا جناب، اور راستے میں ہوا کیا اسے؟ بولیے نا، حدیث سنیے سب نے، کیا ہوا اسے؟ موت آ گئی۔ اب موت آ گئی، بات ختم۔ موت جو آ گئی، جا نہیں سکا، مل نہیں سکا، فقط ارادہ ہے کہ جاؤں وہاں جو اللہ والے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا آ کدھر رہا ہے؟ اب مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ جا رہا تھا بغداد، راستے میں موت آ گئی، جا رہا تھا، اب مثال دے رہا ہوں، موت آ گئی، بات ختم ہو جائے۔ نہیں، اب فرشتے آئے عذاب والے جی، جو جنت لے جاتے ہیں، اور رحمت والے بھی جو جنت لے جاتے ہیں۔ فیما یختصم الملائکہ، ملائکہ میں جھگڑا ہو گیا، جنت والے کہتے ہیں وہ اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے نا، اسے جنت لے جاتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، 100 قتل کر کے آ رہا ہے، کیسے جائے گا؟ اب جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جھگڑ رہو، ہم خود ہی کو تدبیر کرتے ہیں۔ زمین سے فرمایا زمین سکڑ جا، اور ایک اور فرشتے کو بھیجا انسانی لباس میں، جا کر انہیں کہہ وہ زمین کو ناپ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو سفر تھوڑا ادھر ہے جدھر اللہ والے ہیں، جدھر اللہ والے ہیں۔ اعلان ہو گیا جی، کوشش ہو گئی ہے۔ اب بتائیں، ملاقات نہیں کی، زیارت نہیں کی، فقط ارادہ کیا جانے کا، کہاں؟ جہاں اللہ والا رہتا ہے، اور جو بغداد کے اندر رہنے والے عبد القادر جیلانی کا دیدار کرتا رہا۔ اس لیے یہ اہل نسبت والے لوگ، اہل نسبت والے لوگ یہی اہل جنت ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل نسبت والا مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ دعا اللہ پاک انہی نسبتوں کے توسل سے اللہ پاک صوبیدار صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ملتمس ہوں خطیب اہل سنت سمع اہل سنت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین رضوی حسینی صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور مختصر وقت میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، قلیل وقت ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس جو وقت ہے ہی قلیل ہے، ویسے قلیل وقت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں وقت ہے ہی کم ہے، مختصر وقت ہے۔ ہم نے جو پہاڑ برابر
یہ سمجھا ہوا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، 950 سال تبلیغ کی، 1000 سال سے عمر تجاوز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور آپ نے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ حضور اتنا عرصہ ہو گیا، پکا مکان ہی بنا لیں۔ فرمایا پکا تو تب بناؤ کہ جب مستقل یہاں رہنا ہے۔ تو مستقل تو کسی نے نہیں رہنا، جنہوں نے 1000 سال سے تجاوز عمر ہے وہ بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ وقت مختصر ہے، قلیل وقت ہے، اور جن کی عمریں ہی 60 سے 70 سال ہیں انہوں نے سمجھا شاید ہمیں پکے ڈیرے یاد کرائیں، جہاں پکے ڈیرے لگانے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر سرکار بنواتے ہیں رب کو پسند ہوتی تو اللہ کافروں کو یہاں ایک لقمہ بھی رزق نہ دیتا۔ کہ کفر کس طرح یاشی میں پڑا ہوا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چکی میں پس رہے ہیں غربت کی، اور حالات بڑے مارے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دنیا رب کو پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ عیش میں ہے، اور رب کو جنت پسند ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ جنت اللہ نے پسند کی ہے مومنوں کے لیے، وہ مومنوں کے لیے جنت ہے۔ تو حضور نے نسبت کی بات کی ہے، تو میں نے بھی نسبت کی بات کر دی۔ میں نے کوئی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی، میں نے پڑھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، جنت ایمان والوں کے لیے، جنت مومنین کے لیے۔ مومن وہ ہے کہ جو دل سے بھی زبان سے بھی محمد مصطفیٰ سے عشق ہے۔ اور احباب ذوالفقار ہماری نسبت پھر کسی سے کم تو نہیں ہے نا، وہ ہمارے محبوب وہ محبوب ہیں کہ حضور فرما رہے تھے کہ وہ جو آپ نے ٹہنیاں قبر پہ لگائی تھی، قبر پہ ٹہنیاں سرکار نے لگائی تھی، اور سرکار قبر کا حال جانتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتابوں میں پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جلوہ افروز ہیں۔ جب ان قبروں کے پاس پہنچے نا تو سواری آگے جانے سے انکار کر دی۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ سواری آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیسے آگے بڑھے کہ یہ قبر میں مردوں کو جو عذاب ہو رہا ہے دیکھ رہے۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں وہ اس نبی کے ساتھ نسبت ہے جو نبی کسی جانور پر سوار ہو، وہ جانور کو اگر نسبت سرکار کی ملے وہ بھی عقل و شعور والی ہو جائے۔ بندے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علم نہیں رکھتے، حضور جانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا حضور کے ساتھ اگر جانوروں کی نسبت ہو تو جانور بھی بڑا کچھ جانتے ہیں، اور جانور بھی بڑا کچھ پہچانتے ہیں، جانور بھی بڑا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک کریم آقا کی نسبت اگر پتھر سے ہو جائے تو پتھر بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو میرے بچپن کا دن ہے، بچپن میں یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اور جو کریم آقا پتھر درود و سلام پڑے اسے پہچانتے ہو، مجھے بتا تو صحیح غلام اگر درود و سلام پڑے تو کیا سرکار نہیں جانیں گے؟ آپ جہاں دل ہے بیٹھے ہوں، جہاں مرضی ہو بیٹھے ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جو درود سے پیار کرتا ہے، جو سلام سے پیار کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، حضور کی نسبت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اصحاب کہف کے کتے کی نسبت ولی سے ہے، ولی کی نسبت کتا رکھے وہ جنتی ہو، تو ہم تو سرکار کی نسبت رکھنے والے، اور جس کی خاطر کل کائنات کو بنایا گیا ہے وہ امام الانبیاء ہیں، وہ کائنات جن کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ ہم تو اس سرکار کے امتی ہیں، اس سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، اس حضور سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ بندے کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی دیکھو، عجیب ان کا حال ہے، شادیاں آتی ہیں تب بھی محفل میلاد سجائی ہوتی ہے، تب بھی سرکار کا ذکر شروع کیا ہوتا ہے، حضور کی بات کو چھڑا ہوتا ہے، اور غمی ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے، افسوس کا مقام ہوتا ہے، پھر بھی سرکار کی یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا وہ سن، جب دکھ زیادہ تمہیں مل جائے تو غم میں جب مبتلا ہوتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ میرے دل کو قرار آئے، سکون ملے، تو مجھ محمد مصطفیٰ کو یاد کر، مجھ محمد مصطفیٰ کو یاد کر، رب تیرے غم بھی دور کر دے گا، رب تیرے دکھ بھی دور کر دے گا۔ ہم تو اسی لیے جب ہمیں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم جب مبتلا پریشانیوں میں ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو نہیں بس حضور کی ذات کو یاد کرتے ہیں۔ رب ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ، ہمارے درد تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو احباب ذکر، جب ہم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو کریم آقا علیہ السلام بھولتے نہیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کی غلاموں، حضور کی ذات ایسی ہے، اگر نسبت ہم چلاتے چلے تو حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے بدن میں میرے محبوب میرے بدن میں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں مکہ میں نا پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی، عورتوں کی لائن ہوتی، قطاریں ہوا کرتی تھی، اب سب پانی ڈھول سے بھرا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جب پانی کے نزدیک میں جایا کرتی پانی خود اوپر آ جایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ پانی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سیدہ آمنہ ہے جن کے بدن میں کل کائنات کا سردار پل رہا ہے، وہ پانی جانتا ہے، تو کیا سرکار نہیں جانتے؟ یار پانی جان سکتا ہے، اسے پتا چل گیا ہے کہ یہ جو بدن میں ہے سیدہ زاہدہ آمنہ کے بدن میں ہے وہ حضور ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ پانی جان رہا ہے، تو پانی جس کو جان رہا ہے کیا وہ اپنے غلاموں کو نہیں جان رہا؟ وہ بھی تو جانتا ہے، وہ بھی تو پہچانتا ہے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں سرکار جانتے بھی ہیں، سرکار پہچانتے بھی ہیں۔ اس لیے جہاں یہ کہا جائے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رب کعبہ کی قسم ہے، رب اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، ہر اہل غیرے سے نہیں۔ قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا بھی ذکر کئی دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، کل انسانیت کا بھی ذکر آیا ہے، تو رب تعالیٰ نے کسی انسان کو مخاطب نہیں کیا۔ کیوں؟ انسان میں کافر بھی آ جاتا ہے، اور انسان میں مجوسی بھی آ جاتے ہیں، اور انسان میں یہود و نصارہ بھی آ جاتے ہیں، اور کل مخلوقات آ جاتی ہے، لیکن سب اپنے نہیں ہوتے، جو اپنے ہوتے ہیں وہی تو درود پڑھتے ہیں، انہیں تو رب نے مخاطب کیا ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے نا تو آپ بڑی خوشی سے جھوم کر پڑھا کریں اور بتلایا کریں ہم ہی وہی ہیں جو سرکار کے چاہنے والے ہیں، اور ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جو سرکار کی نظروں میں ہیں۔
جب ہم حضور کی نظروں میں ہیں تو پھر ہمیں غم کس چیز کا، فکر کس چیز کی؟ تو احباب بتا، جس طرح ہمیں اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا نا جو رحیم ہے، اسی طرح جو رب کا محبوب جو رب ہے وہ بھی بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اس نے کہا ہے محبوب، جس طرح تو اپنی امت سے محبت کرتا نا، ان کا درد دل میں رکھتا ہے، اور اتنی تیری محبت ہے اے محبوب، تیری امت سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، اور 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک دیہاتی آیا، بس آپ توجہ رکھیں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جو ہی یہ احباب نیاز رکھ چکے گے، میں نے بھی اسٹیج چھوڑ دینا ہے، توجہ کیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس نا ایک دیہاتی آیا، میں نے دیہاتی کا لفظ استعمال کیا ہے، ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہوتا۔ بڑے بڑے کیونکہ وہ جن کی نسبت سرکار سے ہو جائے نا، جنہوں نے سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا ہو، ان پر پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوا کرتے، ان پڑھ نہیں ہوا کرتے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی لیے تو دیہاتی آیا تو اللہ کے محبوب سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز محشر ہم سے حساب کس نے لینا ہے؟ سن رہے؟ قیامت کے روز حشر کے دن حساب کون لے گا؟ تو دیہاتی نے جب یہ کہا نا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رب حساب لے گا، اللہ حساب لے گا۔ تو جب یہ اللہ نے کہا فرمایا نا آقا علیہ السلام نے، تو دیہاتی کہتے ہیں چلو خیر ہے، پھر رب حساب لے گا، خیر ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ کیوں سی بات کر رہا ہے، کیوں خیر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے گناہ اور اس کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ کیا رب کی رحمت کم ہے؟ فرمایا اس کی رحمت بڑی ہے، بس اس کی رحمت کی وجہ سے میں بھی بخشا ہے۔ تو احباب ذوالفقار، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جیسا رب سے گمان رکھو گے ویسا رب کو پاؤ گے۔ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں اس چیز کا گمان ہونا چاہیے کہ ہم نے رب کے محبوب پر بے انتہا درود و سلام پڑھا۔ صوبیدار صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو درود سلام پڑھا گیا اس کے صدقے بھی وہ خود بھی درود و سلام پڑھا کرتے، نماز پڑھا کرتے۔ ہماری دعا ہے اور سارے احباب مل کر آپ صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھیں گے۔ میں مائک چھوڑ دوں گا۔ الصلاۃ والسلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت دینا کو سلام ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی، قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت آغا حضرت سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا، یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زنا و قبول۔ ترتیب سے بیٹھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ذوقار مرحوم و مغفور صوبیدار منظور حسین آپ کے سال ثواب کے لیے کثیر تعداد میں ان کے اہل و عیال نے ذکر اذکار تسبیحات پڑھی گئی ہیں. چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 32 مکمل ختم قرآن مجید پڑھے گئے. 185 متفرق سپارے پڑھے گئے. درود ابراہیمی 300 مرتبہ. سورہ یاسین 296 مرتبہ پڑھی گئی. درود پاک 40,500 مرتبہ. کلمہ شریف 22,020 مرتبہ. استغفر اللہ 30,000
سورہ رحمان، سورہ ملک، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، آیہ کریمہ، درود تاج، درود غوثیہ، نادی علی، سورہ مزمل، سورہ ناس، سورہ کوثر، باقی لمبی فہرست ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمامی احباب اصالِ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اے رب کریم، ہم بڑے گنہگار خطاکار سہرکار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کے غلام ہیں۔ مولا اپنے محبوب کی اداؤں زلف و نالین کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، جتنی بھی کلام پاک پڑھی ہوئی ہے، نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، درود و سلام پڑھا گیا ہے، اے اللہ تمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بالخصوص آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، شہداء کرام، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء الزام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، تمام پاک ہستیوں کے صدقے پیران پیر حضور شاہ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور توسل سے اہل بیت اطہار بالخصوص کریم آقا علیہ السلام کی اداؤں زلف و نالین کا صدقہ مولا، جتنی کلام پاک پڑھی گی اس کے صدقے اور توسل سے صوبیدار منظور حسین مرحوم و مغفور کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی جو اللہ علمی میں سرزد ہوئے یہ جان بوجھ کر کیے گئے، مولا تمام کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا کریم ان کی قبر کو بکہ نور بنا، اے اللہ ان کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ گلزار اور منور فرما، اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اے اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ رب کریم ان کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ گلزار اور منور فرما۔ قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی معرفت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا پروس عطا فرما۔ مجاہدین کو صبر جمیل اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ صوبیدار صاحب کی جتنی بھی اولاد ہے، جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان سب کو آپس میں یک جان فرما، سلوک، اتفاق، پیار، محبت، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رنج و غم، دکھ درد، تکلیف سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ان سب کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں، جان میں، مال میں بے پناہ برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما۔ ان کے دسترخوان کو وسیع فرما، رزق میں بے بہا کشادگی فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ تمام امت مسلمان کو یکجا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو سب کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ کفر کے مقابلے میں اسلام کو غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ رب کریم آقا علیہ السلام کے صدقے اور توسل سے یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اسلام کا پرچم بلند فرما۔ اے اللہ تمام جہاں جتنے بھی احباب جو موجود ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ سب کو قبر حشر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے، اپنی اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے جو ریاکاری، بغض، کینہ، حسد، تکبر جیسی بیماریاں ہیں، اے اللہ ان بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما۔
اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی بے انتہا محبت پیدا فرما۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کے صدقے اور توسل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين۔ اللہ قبول منظور